الحمد لله أحدا لا شريك له وحدا صلى الله على محمد نبي من لا بعدا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث حديث كتاب الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد النبي الأمي والمهدي والكرم في أوسط كلامنا. اللهم صل وسلم على محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. معزز برادران اسلام، محترم نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور ننھے منھے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کا بے انتہا شکر و احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو آدم انسان بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ساری مخلوقات کا بادشاہ بنایا، یعنی اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا. اس کا نائب آدم انسان کو بنایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم انسان کے اندر سمجھ بوجھ عقل سلیم کو رکھا. میرے عزیز نوجوانوں، محترم بزرگوں، دوستوں، انسان کی تقلید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے جب انسانوں کے اندر بگاڑ آتا، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتے، خالق و مالک کی بے حرمتی کرنے لگتے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے لگتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر سے اپنی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے انہی میں سے نیک اور مخلص بندوں کو چن کر نبوت کا تاج ان کے سروں پر رکھ کر نبیوں بنا کر اس دنیا کے اندر انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا کرتے تھے. اس طرح سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا انسانوں کی اصلاح کے لیے. سب سے پہلے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 نبی اس دنیا کے اندر آئے. ہر نبی کا منشا یہی تھا
کہ ایک اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا اور اپنے وقت کے نبی کا، شریعت کا، اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں میں کلمے کو عام کرنا۔ ہر نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا۔ جو بھی نبی آتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ان کا نعرہ لگاتے، اے لوگو ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، تم دنیا میں کامیاب رہو گے اور آخرت میں کامیاب رہو گے، یہ نعرے سے لوگوں کو ڈراتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ یہی ان کا نبیوں کا کام تھا۔ نبی اپنے طرف سے کوئی بات عوام الناس تک نہیں پہنچاتے، جو بات بذریعے وہی اللہ نے ان نبیوں تک پہنچاتے، وہی بات کو اللہ کے اس حکم کو عوام الناس تک، اپنی امت تک پہنچانے کا کام نبی کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ کی جو فضیلت کے اعتبار سے آج دنیا کے اندر ایک ایسے ہستی کا جو ہے جشن بھی منایا جاتا ہے، خوشیاں بھی منایا جاتا ہے، جو ساری کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، جو آخری نبی کے نام سے جو ہے جانا جاتے تھے۔ اصل جس چیز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اس دن کو لوگوں نے جشن کا دن منانا شروع فرما لیا۔ بہرکیف میں اس پہلو کے تحت چند باتیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں صحیح بات آپ تک پہنچانے کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اس لیے آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات میرے اس چند اہم باتوں کو آخری لمحے تک سماعت فرمائیں اور میرے چینل مومن کی پکار کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آخر میں جو ہے اس پر اپنا اظہار خیال پیش کریں کہ آپ اس عنوان پر کس حد تک خوش ہیں اور صحیح معلومات آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ اس پر آپ اپنا اظہار خیال پیش کریں اور اپنے خیش و اقارب میں میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جب تک نبی دنیا کے اندر زندہ رہتے تو دین باقی دنیا کے اندر انسانوں کی زندگیوں میں باقی رہتا۔ جب دنیا سے نبی کا منتقل یعنی انتقال ہو جاتا تو جیسے ہی نبی اس دنیا سے جاتے انسانوں کی زندگیوں سے دین بھی نکلتا چلا جاتا تھا۔ انسان غفلت میں اپنی زندگیوں کو گزارتے چلے جاتے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے چلے جاتے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے چلے جاتے۔ عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے 40 سال تک اللہ نے کوئی نبی کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ جہالت اتنی عام ہو گئی تھی کہ انسانوں کے اندر درندگی آ گئی تھی، کچا خون پی لینا ان کے لیے عام ہو گیا تھا، آپس میں لڑنا جھگڑنا ان کے لیے جو ہے کوئی معمولی سا بات ہو گئی تھی، لڑکیوں کا پیدا ہونا یہ منحوس سمجھا جاتے تھے، ان کو زندہ درگور کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے ہی سے اللہ نے ارادہ کر چکے تھے کہ آخری دن، آخری ایام، آخری زمانہ، آخری جو ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا،
اللہ کا مقصود تھا، لیکن پیدا ہوئے اول آئے آخر۔ اس کی جو ہے ثبوت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب دنیا میں آسمانوں کے اندر پیدا فرمایا، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہنے لگے، تو آپ نے اپنا اکیلا پن محسوس فرمایا، ان کو کوئی ایک ساتھی کی ضرورت پڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ماما حوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ مختصراً طور پر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اول کیسے اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تھی، اس کی دلیل آپ کو دے رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اپنا اکیلا پن محسوس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ ان کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بازو بائیں پسلی سے جو ہے ماما حوا کو، ایک عورت کو، ماما حوا جن کا نام تھا، پیدا فرمایا کہ انسان کی سکون کی چیز اللہ نے پیدا فرمایا اور ان کے پہلو میں بٹھا دیا۔ جیسے ہی مختصراً طور پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک عورت کو اپنے پہلو میں بیٹھے دیکھے، انسانی جو ہے نفسانی خواہشات تھی کہ اللہ کے اس نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے لپک پڑے، تو اللہ نے کہا نہیں، پہلے ان کا مہر ادا کرو، اپنے نکاح میں لاؤ۔ بہت ساری محدثات، بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ تب جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تو نے مجھے جنت کی تمام چیزیں میرے لیے دیا ہے، یہاں کے تمام چیزیں میرے لیے ہے، میں اس کے علاوہ اور میرے پاس کیا ہے میں اپنا مہر ادا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، جب تم پانی اور مٹی کے بیچ کے کشمکش میں تھے تو اس وقت ہی میں نے ایک نبی کو پیدا فرمایا جو آخری لمحوں میں، آخری ایام میں، آخری دنوں میں آخری نبی بن کر اس دنیا کے اندر آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا۔ تو ان کے نام پر تم کو 1 یا 10 مرتبہ جو ہے درود شریف کا پڑھیں گے تو آپ ان کا مہر ادا کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہو چکا اعلان کر چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا جو ہے سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اللہ کے ملائکہ میرے نبی پر درود شریف پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی جو ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ یہ درود پڑھو، صلی اللہ علی محمد النبی الامی والمہدی والکرم منبین المکرم بارک وسلم صلو علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا یا نبی سلام علیکم، یا رسول اللہ سلام علیکم، یہ کوئی درود شریف دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب میں واضح طور پر نہیں بتایا کھڑے ہو کر سلام پڑھو میرے نبی پر، نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھو میرے نبی پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول اللہ سلام علیکہ، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم میرے نبی پر 10 درود شریف کا نذرانہ پیش کرو، یہ تمہارے مہر کے عوض ہوگا۔ میرے کیف، میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو پیدا کرنا مقصود فرمایا جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ان کے خاندان کے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ جب عبد المطلب چھوٹے تھے تو ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے والدہ کا نام سلمہ تھا، تو ان کو لے کر ان کے والدہ نے مدینہ منورہ آ پہنچی۔ غربت کا زمانہ تھا، غریب خاندان سے، بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے حضرت عبد المطلب، اور ان کے والدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کو لے کر مدینہ طیبہ آئے، بہت ہی غربت کی حالت تھی، مدینہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عبد المطلب کی عمر 14 سال کی تھی، تو مکہ مکرمہ سے ایک شخص مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان کے جو ہے حضرت عبد المطلب کے چاچا ابو طالب جو ہے ان کا بھی نام تھا، وہ بھی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، جو رئیس تھے۔ تو وہ دوست ان سے آ کر کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا جو ہے اتنی غربت کی حالت میں مدینہ منورہ میں تشریف ہے، آپ کیوں ان کو جو ہے مکہ معظمہ نہ لے آئیں؟ تو ان کی بات پر جو ہے ان کے چچا حضرت عبد المطلب کو جو ہے لے کر مکہ معظمہ لے کر آئے۔ عبد المطلب خوش اخلاق، بامزاج، حسن و پیکر کے ایک نوجوان شخص تھے۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر مکہ والوں نے جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے، وہ متولی جو ہے ان کی چامیاں حضرت عبد المطلب کے ہاتھ کر دیے۔ اس وقت سے حضرت عبد المطلب مکہ کے متولی بن کر رہنے لگے۔ آپ حضرت عبد المطلب کی شادی ہوئی، ان کے بعد ان کو 11 اولاد ہوئے۔ 11 اولاد میں عبداللہ تھے، جو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے والے تھے، وہ سب سے چھوٹے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جو ہے جاری فرمایا تھا، وہ جو ہے ڈوب چکا تھا، وہ مٹ چکا تھا۔ کتابوں کے ذریعے سے عبد المطلب نے اسے ڈھونڈنا شروع کیے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک منت مانی، مختصراً طور پر آپ نے ایک منت مانگی کہ میں اگرچہ آب زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے پتہ لگانے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا، تو میں اپنے سب سے چھوٹی اولاد کو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پتہ لگانے کے لیے اللہ نے مدد فرمائی۔ تو جو ہے آب زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب نے ڈھونڈ نکالا۔ اب جو ہے منت بھی پوری کرنی تھی، تو لوگوں نے کہا، مکہ والوں نے کہا کہ اپنی اولاد کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہو، اس کے عوض جو ہے اپنے اونٹوں کو قربان کرو۔ تو اس وقت میں جو ہے ایک طریقہ کار تھا، خورا ڈال کر جو ہے وہ نام نکالا جاتا تھا۔ اب حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کا نام ایک طرف لکھا، بعد میں 10 اونٹوں کو جو ہے ایک طرف لکھا، خورا ڈالا، تو عبد المطلب کو جو ہے عبداللہ ہی کا نام آیا۔ اس طرح سے جو ہے 9 مرتبہ جب ڈالے گئے تو عبداللہ کا نام آیا۔ اس کے بعد 100 اونٹوں کو جو ہے ڈالے گئے، عبداللہ کا نام نہیں ڈالا گیا۔ 100 اونٹ اللہ کے راہ میں انہوں نے حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے والد کے نام کو نکال کر جو ہے اونٹوں کی قربانی دی۔ تو اس کے بعد جو ہے میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت عبداللہ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ خوب رو، حسن سے، جمال سے لبریز تھے۔ آپ ملک شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کی اس خوبصورتی کو دیکھ کر مکہ کی لڑکیاں جو ہے ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ خاندان قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسب سے چلتا آ رہا تھا۔ ان کے اندر خوف خدا تھا۔ تو حضرت عبداللہ جو ہے ان لڑکیوں کا پیغام نامے کو ناقبول کرتے ہوئے خود حضرت عبداللہ اور عبد المطلب مدینہ منورہ جا کر وہاں بنو زہرہ کے خاندان کے اندر،
بنو زہرا کے خاندان کے اندر ایک لڑکی کو پسند فرمائے جس لڑکی کا نام آمینہ تھا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما کا خاندان بنو زہرا سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی عمر 14 سال کی تھی بی بی آمینہ کی، جب عبداللہ سے 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عبداللہ سے حضرت عبد المطلب نے بی بی آمینہ کا رشتہ طے کیا اور شادی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ اور بی بی آمینہ مکہ معظمہ تشریف لائے۔ 3 ماہ تک حضرت عبداللہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمینہ کے شکم میں منتقل فرمایا حضرت عبداللہ کے ذریعے سے، اس کے بعد حضرت مختصراً طور پر حضرت عبداللہ جو ہے ملک شام قافلے کے لیے تجارت کے لیے روانہ ہونے لگے، تو حضرت بی بی آمینہ اپنے مکان کی چوکٹ پہ آ کر کھڑی ہو گئی رخصت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کو۔ جب حضرت عبداللہ جانے لگے قافلے ملک شام کی طرف، تو پلٹ کر دیکھا کہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما چوکٹ پر کھڑے ہیں، تو آپ پھر پلٹ کر آئے، کہنے لگے کہ اے بی بی زوجہ محترمہ، میں جب قافلے سے واپس آؤں گا 3 یا 6 مہینے کے بعد، تو اس وقت بھی تم اسی طرح سے میرے انتظار میں اسی چوکٹ پہ کھڑے رہنا۔ تو بی بی آمینہ نے جو ہے حضرت عبداللہ کا اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے حضرت عبداللہ کی جو ہے وداعی فرمائی۔ آپ حضرت عبداللہ ملک شام کی تجارت کے لیے گئے قافلے کے ساتھ، اور جب قافلہ 3 ماہ کے بعد، یعنی 3 ماہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے ساتھ عبداللہ رہے، اس کے بعد قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے تجارت کے لیے۔ 3 ماہ کے بعد جب لوٹ کر قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، تو مدینہ منورہ کے قریب حضرت عبداللہ کو جو ہے بخار سا محسوس ہوا، آپ کے جسم نرم پڑتا گیا، تو وہاں کے سسرال والوں نے حضرت عبداللہ کو قافلے سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے روک لیا، اور جو ہے حضرت عبداللہ جو ہے مدینہ منورہ میں ہی رہے، اور پورا قافلہ جو ہے مکہ معظمہ آ گیا۔ جن کے باپ قافلے میں گئے تھے، ان کی عورتیں بن سنگ کر جو ہے اپنے شوہروں کا انتظار کرتے رہے، بچے جو ہے باپ کا انتظار رہے، گھروں میں عید جیسی منائی، خوشیاں منائے کہ بہت دنوں کے بعد والد آ رہے ہیں، بہت دنوں کے بعد شوہر آ رہے ہیں، یعنی ایک جیسا خوشی کا ماحول تھا۔ لیکن حضرت بی بی آمینہ کے گھر سناٹا چھایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما چوکٹ پر کھڑی رہے، قافلہ تو گزر گیا لیکن عبداللہ نہیں آئے۔ اس کے بعد مکہ والوں نے چند حضرات نے مل کر تحقیق کیا، تو فرمایا کہ معلوم ہوا کہ عبداللہ جو ہے بیمار پڑے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر ہیں، اور یہاں سے قافلہ حضرت عبداللہ کو لینے پر گئے، تو پتہ چلا کہ بہت علالت کی وجہ سے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے 3 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب حضرت بی بی آمینہ کے شکم میں پلنے والا بچہ آخری نبی رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں آنے والا تھا، تو چند تاثرات حضرت بی بی آمینہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرا بچہ میرے شکم میں تھا، جب میں آب زمزم لینے کے لیے جاتی تو جو ہے کنویں سے پانی جو ہے اوپر تک آ جاتا، اور جب میں راستے پر چلتی تو ٹہنیاں جو ہے جھک جاتی میرے طرف، تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بس اتنا آتا کہ میرے شکم میں پلنے والا بچے کی برکت سے یہ جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں۔ جیسے ہی میں جو ہے کنویں سے ہٹ جاتی تو وہ پانی نیچا چلا جاتا،
اور ایک عجیب سی خوشبو مجھے محسوس ہوتی۔ بہر کیف میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مکہ معظمہ کے اندر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ بی بی آمینہ کے شکم میں پلنے والا بچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن اللہ نے ان کی بچے کی طفیل جو تاثرات بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو دکھایا جا رہا تھا ان کی برکت کی وجہ سے، تو بہر کیف جب وقت آیا تولد کا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا تو پیر کا دن تھا، 9 ربیع الاول تھا، یوم الفیل سنہ، یعنی ابراہا نے جو مکہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اس سال، غور فرمائیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جب وقت آیا تو اس دن 9 ربیع الاول کا تھا اور صبح صادق تھی، پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 ہجری میں اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اب 9 ربیع الاول کس وجہ سے یہ تاریخ لگائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کا خطبہ دیے تھے، 9 ذی الحجہ تھا، 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، آخری حج کا مہینہ تھا، اس وقت جمعہ کا دن تھا۔ اس وقت سے اگر قمری مہینوں کا حساب لگا دیا جائے تو آپ کی عمر 63 سال 4 مہینے کی ہوتی ہے، تو آپ کو پیر کا دن 9 ربیع الاول پڑتا ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جو ہے طریقے سے آپ حساب لگا لیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 11ویں ہجری سے لے کر 571 ہجری تک ایسا ریٹرن آئے تو آپ کو پیر کا دن ہوگا اور 9 ربیع الاول ہوگا، نہ کہ 12 ربیع الاول ہوگا۔ ایک پوائنٹ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے 9 ربیع الاول کو، پیر کے دن کو صبح صادق، جیسے ہی آپ تشریف لائے عام بچوں کی طرح دنیا کے اندر نہیں آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عبد المطلب کی زبانی یوں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہی پلٹے اور سجدے میں چلے گئے، اور آپ کی انگلی شہادت کی جو ہے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس سے جو ہے دنیا کے رہنے والے انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، سجدے میں جا کر اللہ کی عبادت کرو، میں اس نماز کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، ایک اللہ کی طرف تمہیں بلانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ آپ ہی دنیا کے اندر بچہ بن کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کر آئے، نماز کا پیغام لے کر اس دنیا کے اندر آئے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، خیسر و خسرا کے 11 کنگن ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ 360 بتیں جو کعبۃ اللہ کے اندر رکھے گئے تھے اوندے گر گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اس فارس کے بادشاہ نے اپنے نجومیوں سے بلا کر کہا کہ جو ہے کتنے سالوں کے بعد میرے محل کے کنگن ٹوٹ کر، جو 14 کنگن ٹوٹ کر گر گئے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ دنیا کے اندر ایسا تولد ہوا ہے، تمہاری حکومت کا جو ہے خاتمہ ہوگا۔ جو 14 کنگن ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ 14 پیڑھی کے بعد، یعنی در پدر 14 جو ہے بادشاہ آپ کے بدلتے جائیں گے، اس کے بعد تمہاری حکومت جو ہے
ختم ہو جائے گی اور وہ حکومت اس بچے کے ماننے والے پیروکاروں کے ہاتھوں جائے گی۔ یہ جو ہے نجومیوں نے بتایا۔ اس کے بعد وہ تعبیر سچ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے قیصر روم فتح ہوا، اور جو ہے وہ تعبیر 14 پیڑھی آنے کا مطلب یعنی جو بادشاہ آتے چلے گئے، اس کے بعد 14ویں جو ہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمہارے ماننے والے یعنی بچے کے ماننے والے، بچے کے جو ہے نقش قدم پر چلنے والے جو ہے تمہارا جو ہے حکومت کا خاتمہ فرمائیں گے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ نجوم نے بتایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تولد کے موقع پر یہ بتایا تھا کہ بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو ساری دنیا پر حکومت کرے گا اور اس کی حکومت ساری دنیا پر چلے گی۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو توحید کا پیغام لے کر آئے، نماز کا پیغام لے کر آئے۔ میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، جس کی تعریف اس کے بعد حضرت عبد المطلب بہت خوشی ہوئے اور جو ہے اپنے گھر کی طرف آئے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت اور جو ہے چمکتا ہوا چہرہ ان کے سامنے ہے، تو آپ عبد المطلب نے جو ہے اس بچے کو اٹھا لیے اور جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے، لے جانے لگے کہ ان کی برکت حاصل کروں۔ اور جا رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہر ایک جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تعریف کرنے لگے۔ تو حضرت عبد المطلب لے کر آئے اور اپنے بہو کو کہا کہ دیکھو میں آج ان کا نام جو ہے محمد رکھتا ہوں۔ محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی، اس کے بجائے کائنات میں کسی کی اور تعریف نہ کی گئی ہو، اتنی تعریف کی گئی ہو، محمد کے معنی یہ آتے ہیں۔ اس لیے جو ہے جو لوگ بھی دیکھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر بیٹھتے۔ تو حضرت عبد المطلب نے محمد نام رکھا، زمین پہ حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا، آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد رکھا۔ احمد کے معنی ہے جس کے جو ہے تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کے لائق بنایا۔ لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ بنایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، اس لیے اللہ نے احمد ان کا نام رکھا۔ کہنے والوں نے یوں کہا، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت کے ذبح پر التجائیں کی، جبی بن کے روشنی پھر دی یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے لیے رنگ میں پایا۔ کلیم اللہ کا دل روشن ہوا، جسے دو نشانی جس کی آرزو بڑھ گئی لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمے سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہی سلیمان نے گدگدائی کی۔ دلی یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے لیے، لبے عیسیٰ پر آئے جس کے شان واضح رحمت کے۔ وہ دن آیا کہ پورے ہوئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کیے ہر بات کے وعدے۔ مبارک ہو رحمت امین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے کر آئے۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ نے اپنے نبی آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کو اس دنیا کے اندر بی بی آمینہ کے گھر پیدا فرمایا۔ ہر دور کے اندر ہر نبی کو جو ہے ستایا گیا۔ گزشتہ اقوام نے جب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کیا، مذاق اڑایا، اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ موجودہ امت بھی پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے بجائے استہزاء کرنے لگے۔ آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں نہ ہو وہ کبھی محمد کا محبہ نہیں ہو سکتا، عاشق محمد ہو نہیں سکتا۔ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو نیچا کرنے کا حکم ہے، وہاں اصل مقصود میرے سید المرسلین و مصدق المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آداب جسے اللہ نے سمجھا دیا ہے۔ جہاں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت
و آداب کا معاملہ ہو، وہاں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرز زندگی کو دیکھو، جسے میرے صحابہ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آداب پر گزاری، اپنا زندگی کا ہر پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارنے پر تلے ہوئے تھے۔ ویسے ہم کو بھی چاہیے کہ صحابہ کی طرز زندگی کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو مومن کہلاؤ گے، ورنہ پرلے درجے کے آداب تمہارے اندر ہو سکتے ہیں مگر محب محمد نہیں ہو سکتے، عاشق رسول نہیں کہلا سکتے۔ دوستو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اس طرح کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کون سا دن اور وفات کا کون سا دن ہے۔ دوستو، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کسی بھی سند سے یہ ثابت نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، نہ کہ 12 ربیع الاول کو۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کسی سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس تاریخ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ کوئی ایک ضعیف حدیث ہمیں بتا دیں، کوئی ایک تاریخ کا پنہ الٹ کر دے دیں۔ یہ رضا خانیاں، یہ جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استہزاء کرتے ہیں، ان سے ہمارا سوال ہے کہ 12 ربیع الاول کی ایک تاریخ کا ایک کوئی ثبوت پیش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی تو ہم مان جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، میں قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں، کوئی مفکر، کوئی مفسر، کوئی تاریخ کا ایک پنہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو 12 تاریخ سے یہ ثابت ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اگر آپ حساب لگا لیں، قمری مہینوں کا حساب لگا لیں، ہجری کے 11ویں سال سے لے کر 571 ہجری تک آئیں، 9ویں ذی الحجہ، آخری ذی الحجہ جمعہ کے دن سے لے کر یہ پیدائشی دن تک آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں۔ پیر کا دن 9 ربیع الاول پڑتا ہے۔ آپ حساب لگا کر کیلنڈر پر دیکھ لیں۔ 12 ربیع الاول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنی جہالت، جو دینی علم کی کمی کی وجہ سے اور دین میں غلو کرتے ہوئے شرک و بدعت کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا نیم عالم، کیا نیم مفتی، کیا نیم علامہ اتنا اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہیں کہ وفات کا دن، خوشی کا دن منانے پر بھولی بھالی امت کو اکسایا جا رہا ہے، جہنم کے دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا جا رہا ہے۔ ذرا ان تصاویر کو، وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے اس تصاویر کو پیش نہیں کرنا پڑ سکا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جھنڈے لے کر، جھنڈوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اعوذ باللہ من ذالک، ڈی جے بجا کر، گانوں کی شکل میں نعت کو گاتے ہوئے مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز، صدائیں بلند ہوتی ہے۔ یہ اپنے ناچتے ناچتے اتنے مست جا رہے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے۔ یہ جھوٹی شان محمد کو دکھاتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں نہ تو عورتوں کے اندر پردے کا لحاظ، نہ مردوں کے اندر حیا، اتنی بے حیائی عام کرتے آج معاشرے کے اندر اسلام کو بدنام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام یہ سبق ہمیں دیتا ہے؟ یہ کون سا
دین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اس طرح سے ناچو جو اللہ اکبر کی صدا کان میں آئے، مسجدیں جو ہے خالی ہو جائے اور جو ہے آپ کے راستے جو ہے آپ سے بھرپور ہوتے چلے جائیں۔ یہ کون سا دین ہے میرے بھائی محترم بزرگوں دوستو؟ اس کے ذمہ دار ان جاہل علماء ہیں جو قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھ کر جو ہے لوگوں کے اندر یہ عام کرنے کی جو ہے دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں میلاد کا ذکر فرمایا ہے، قرآن کے اندر جنم پر سلامتی دیا ہے۔ اللہ اکبر! ایک صاحب نے سورہ مریم کی کوئی ایک آیت پڑھ کر یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر میلاد کا ذکر ہے۔ جب ہم نے تحقیق کیا تو اللہ اکبر، قسم خدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ولادت باسعادت کی تعلق سے بتایا، اور کوئی ملا نے کہا سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد اور نذیر بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، آیت اس کے اندر جو ہے انہوں نے فرمایا یہ میلاد کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا اور گواہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور فرمایا کہ آخر کے اندر تسبیح و صلاح کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہ لوگوں کو جھوٹی آیتوں کا ترجمہ بتا کر، قرآن میں میلاد کا ذکر بتا کر، قرآن میں جنم دنم بنانے کا ذکر بتا کر لوگوں کو، امت کو جہنم کی دہلیز پر لے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اس سے ملتے جلتے ہیں؟ کیا صحابہ کی سوانح حیات میں ایسے واقعات کبھی رونما ہوئے ہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے جنم دن کو منانا ثواب مانتے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک سال بھی جو ہے اپنا جنم دن منایا ہے؟ کوئی تاریخ آپ حضرات کے سامنے موجود ہے؟ کیا صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہتے تھے اس سے بڑھ کر یہ رضا خانیاں چاہتے ہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیدائش کے دن کو صحابہ نے منایا تھا؟ کیا تابعین نے منایا تھا؟ کیا تابع تابعین کی زندگی کے اقوال کو اٹھا کر دیکھو، کیا ان کی زندگیوں میں یہ جو ہے یہ جنم دن، یہ میلاد ان سے ملتی ہے؟ یا اولیاء اکرام جسے انہوں نے جو ہے وسیلہ بنا کر رکھا ہے، خدا مانتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لعنت ہے ان پر جو مٹی میں سوئے ہوئے اللہ کے وہ نیک بندوں کو جو ہے خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ رضا خانیاں، ان سے پوچھو ان کی جو ہے سوانح حیات کے اندر کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی کوئی ایک ثبوت یہ پیش کر سکتے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، نہیں، آپ کو اس کا جواب نہیں میں ملے گا، بلکہ گناہ عظیم، بدعت، شرک کی طرف یہ لوگوں کو، امت کو لے جایا جا رہے ہیں۔ اس خوشی کا کوئی تذکرہ نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے کسی پہلو سے ملتی ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے، نہ تابعین کی زندگیوں سے ملتی ہے، نہ تابع تابعین کی، نہ اولیاء اکرام کی، نہ ایمان افروز اشخاص کی زندگیوں میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، بلکہ صرف مشرکوں کے، بدعتیوں کے، رضا خانیوں کے، ان کے رہنما اپنے نفس کی بھرپائی کے لیے دین میں غلو کر کے ایسا ایک نیا نام دیا گیا بدعت حسنہ، جنہوں نے اگر کسی رضا خانی کو پوچھا جائے کہ تم نے جو عید میلاد کے نام پر جو جلوس نکالا جا رہا ہے، جو شیرنی تقسیم کی جا رہی ہے، جو بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ بدعت حسنہ ہے۔ اعوذ باللہ! بدعت حسنہ، شراب پی لو اور کہو شراب حسنہ، زنا کر لو اور زنا کہو دو یہ زنا حسنہ، گناہ کر لو گناہ حسنہ، یعنی اچھا کام، اچھی بدعت، یعنی اسلام کے اندر نیا جو ہے کوئی رسم کو ایجاد کرنا ان کے نزدیک اچھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسلام کے خلاف جھوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا ڈھونگ رچا کر اپنے روز مرہ کی زندگی میں دولت لوٹنے کا کام ان افراد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ میرے نبی آخر السماء صلی اللہ علیہ وسلم کا آداب نہیں ہے، بلکہ بے ادبی ہے۔ آج جس طرح کا رویہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وفات کے دن، پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے،
اس کے تعلق سے میرے پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، قال واسأل عن صوم یوم الاثنین قال ذلك یوم الولادۃ فیہ ویوم بعث وانزل علی فیہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2747 کے اندر یہ حدیث جو ہے آپ کو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کا روزہ میں رکھتا ہوں۔ اس کے بارے میں کسی نے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن ہے جب میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر قرآن کو نازل فرمایا۔ پیر ہی کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے تشریف اندر لائے، اور پیر ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نبوت اتاری، اور پیر ہی کے دن کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وہی قرآن شریف کو نازل فرمایا۔ اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے روز روزہ رکھتے تھے، نہ کہ کوئی خوشی مناتے تھے۔ جس دن روزہ رکھا جاتا ہے اس دن کوئی ناچ گانے کا دن نہیں ہوتا۔ جو کام میرے نبی نے نہ کیا ہو وہ کام کیسے حسنا یا اچھا ہو سکتا ہے؟ بدعت حسنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے، لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کے اندر۔ جو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہ ہو وہ عمل حسنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ نہیں ہے، اسے اگر دنیا کے سارے پیٹ پالو مفتی عمل حسنہ کہیں تو عمل حسنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امت کا یقین اس بات پر ہونا چاہیے، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی طریقہ اچھا طریقہ ہے۔ اس کے تصدیق اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ومن احسن قوما دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بڑھ کر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھے کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احسن الحدیث حدیث کتاب اللہ واحسن الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جو پہلے میں نے شروع میں جو حدیث مبارک آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا کلام کلام اللہ ہے، یعنی قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے اندر نئی چیز کا لانا بدعت ہے۔ ہر بدعت جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، یعنی ہر نیا کام اسلام کے اندر جو نیا کام ایجاد کرتا ہے یہ گناہ کا راستہ دکھاتی ہے، اور ہر گناہ کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بخاری شریف 6090/8 کے اندر جو ہے ذیل میں درج ہے۔ جس میلاد پر، جس 11ویں پر، جس تیجے پر 40واں برسی رجب کے کنڈے ختم قرآن اور خل منایا جاتا ہے، اس میں حدیث کا کوئی جو ہے آپ کو کوئی حدیث اس کے تعلق سے نہیں ملے گی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ کوئی موجد نہیں، یہ حسن الحدیث نہیں، یعنی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں، یہ عمل کبھی اچھا ہو نہیں سکتا، کیونکہ بدعت ہی ہوتی ہے، بدعت سنت نہیں ہو سکتی۔ یعنی دین کے اندر نیا کام یہ کوئی جو ہے سنت نہیں ہو سکتا۔ سنت وہی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ صحابہ کے سامنے میں نے آج تمام دنیا کے غلط و رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے ڈال کر رونتا ہوں۔ اے صحابہ، میں نے اللہ کے حکم کو، تمام قانون کو تم تک پہنچایا ہوں، اور تم جو ہے میرا اللہ گواہ ہے، تم جو ہے اس قانون کو، اس شریعت کو، اس عمل کو آنے والی میری غائبین امت تک تم کو پہنچانا ہے۔ اس بات کو سن کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوری دنیا کی زمین کے پیوند بن گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یعنی دین کے لیے بدعت، اس کی جو ہے 1-2-3 مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہے بدعت کیا ہوتی ہے۔
ایک بدت جو ہے دین کے اندر اور ایک بدت جو ہے دین کے باہر جو ہوتی ہے. بدت الی الدین یعنی دین کے لیے جو ہے بدت، یعنی جیسے لاؤڈ اسپیکر جو اذان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بغیر لاؤڈ اسپیکر سے بھی جو ہے دین کا کام چل سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر دعوت اللہ کی صدائیں لگاتے تھے، اذان دیتے تھے، اللہ کے بندے اللہ کے گھر تک آیا کرتے تھے. لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی جو ہے دین کا کام چل سکتا ہے. مگر یہ دوسری بدت فی الدین، دین کے اندر بدت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. بخاری شریف کی حدیث ہے 2697 کے اندر. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، یعنی دین کے اندر نیا کام انجام دینا، دین کے اندر اموار شامل کرنا. فی کے معنی اندر ہے، لی کے معنی باہر ہے. لی کے معنی یعنی بغیر اس کے بھی چل سکتا ہے، لیکن فی کے اندر جو کام بدت ہوتا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. معلوم ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ سموسے پکوڑے بدت ہے، اور بدت ہے مگر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. میلاد کا تعلق پیغمبر سے ہے. ہم مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو ہے خوشی کا دن ہے، لیکن وہ جو ہے بغیر خوشی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی منا سکتے ہیں. پیغمبر نے کام نہیں کیا، اسی وجہ سے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فرد. جس نے میرے دین، ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں یعنی دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ نالائق ہے، وہ دین سے خارج ہے. یعنی دین کے اندر جو چیز نہیں ہے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اپنی من مانی، اپنی من گھڑت باتیں دین کے اندر داخل فرما کر امت کو اس پر کرنے پر آمدہ کرے، وہ جو ہے مردود ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہرد. فہرد کے معنی مردود کے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رضا خانیوں، کان کھول کر سن لو، جو کام نبی نے نہ کیا ہو ہم کیوں کریں، ہم اس کو امت پر کیوں ورگائیں. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شریعت میں اموار، نئے اموار شامل کر کے جو دین مذہب میں نہیں ہے، جسے کوئی نہیں عید میلاد کے نام جلوس، ناچے گانے وغیرہ کرنے والا محب رسول ہو ہی نہیں سکتا، وہ مردود کہلائے گا. آج جو امت کا فرد کام کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے نہ ملتی ہو، وہ آداب مصطفیٰ نہیں بلکہ توہین مصطفیٰ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس کے سوا سب نے خوشی منائے ہیں، ان حضرات سے میرا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بڑھ کر کوئی اور محبت کرنے والا اہل بیت کے اندر تھا؟ اہل بیت سے محبت نہ کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت نہ کرنے والا میرے ساتھ جو ہے دغا کرنے کے برابر ہے. میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تم بھی جو ہے میرے اہل بیت سے محبت کرو. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چہتی بیوی تھی کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، تمام بیویوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتی تھی، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 50 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر زندہ رہے. کہیں ایک تاریخ کا پنہ اٹھا کر دکھا دو، کوئی ایک حدیث ضعیف دکھا دو، کوئی ایک مفسر کا کلام دکھا دو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا لے کر باہر نکلا، جلوس منایا، عید میلاد کا لقب دیا، عید میلاد منایا، واعظ و نصیحت فرمایا، بڑے بڑے تقاریر فرمائے. کوئی ایک جو ہے ثبوت لا کر دے دو، میں مان لوں گا کہ رضا خانیہ جو حق پر ہیں. اللہ اکبر. یہ تو بات تھی عورتوں کے اندر. 4 صحابہ کو لے لیجئے، 4 خلفائے راشدین کو لے لیجئے،
حضرت ابو بکر صدیق کا نام پہلی فہرست میں آتا ہے۔ غار سور کے اندر ہجرت کے موقع پر غار سور کے اندر ساتھی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہیں۔ موذی جانور باہر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پیر پر سر رکھے ہوئے سوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا پیر اس سوراخ پر ہے، موذی جانور ڈس رہا ہے، زہر چڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں پیر کو جنبش دے دوں، ہلاؤں تو میرے نبی کی نیند میں خلل آئے گا۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی۔ اس سے بڑھ کر تم محبت کرتے ہو؟ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو، حضرت ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں پر پڑتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہشار ہوتی ہے، اور تب پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے ابو بکر صدیق۔ پھر بھی جو ہے کہنے پر جو ہے اتکاتے ہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اور خلل نہ پیدا ہو۔ اللہ کے اس لاڈیلے صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کوئی موذی جانور میرے پیروں کو ڈس رہا ہے، میں اس لیے خاموش تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اتنی محبت کرنے والا وہ ابو بکر صدیق کے پہلو میں کئی ربیع الاول آئے، زندگی میں کئی ربیع الاول کو انہوں نے دیکھا۔ کوئی ایک تاریخ کے اندر یہ نہیں لکھا میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، انہوں نے عید میلاد منایا، جلوس منایا، جھنڈے چڑھائے، تلواریں لے کر جلوس کے اندر نکلے، غیروں کو جو ہے اعلان کیا کہ آؤ ہماری طرف، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہاں کا شیوا ہے، یہ کہاں کا دین ہے میرے بھائی۔ تو میرے محترم بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشی منائی تھی تو ابلیس ہی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ابلیس خوشی کے نعرے لگایا تھا۔ تو اس وقت 12 ربیع الاول وفات کا دن تھا۔ جو لوگ اس دن کو خوشی مناتے ہیں وہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ دوستو بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلام کے پیروکاروں، دین اسلام کا ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال کی روایت پر منحصر نہیں ہے۔ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت پر عمل کرنے کا نام مذہب دین ہے، دین اسلام ہے۔ صرف 12 ربیع الاول کا مہینہ آ جاوے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ثبوت پیش کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہر سال کا ہر پہلو، تمہاری زندگی کے 24 گھنٹے میں میرے احکام اور میرے نبی کا طریقہ ہو کر دنیا میں زندگی بسر کر تم دنیا میرے پاس آؤ گے، تبھی تم جو ہے سرخرو ہوں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی لیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں شفیع المذنبین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ جب معراج میں گئے تھے 3 تحفوں میں ایک جو ہے وعدہ بھی لیا ہے کہ دیکھو تم جب شفاعت لے کر میرے پاس آؤ گے تو میں مشرک کی شفاعت ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ جو میرے سوا کسی اور کو پکارے گا، میں اس کی جو ہے کبھی شفاعت جو ہے تمہارے حق میں میں اس کے حق میں جو ہے قبول نہیں کروں گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دے کر بھی اللہ کے سامنے میرے محترم بزرگ دوستوں، محبت کی اور ان کی سنت پر عمل کرنا جو ہے دین اسلام ہے۔ بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی طرف نظر دوڑا کر دیکھو۔ جو ہماری بہن بے پردہ ہو کر غیر مذہب کے لڑکوں کے ساتھ اپنا تعلق رچا کر اسلام سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے سوشل میڈیا کے اندر ویڈیوز ہمارے سامنے آئے ہیں، یہی رضا خانیوں کے خاندانوں سے نکل کر نوجوان لڑکیاں جو کالج کو جا رہے ہیں، جو ہے بے پردگی کی وجہ سے غیر ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کرتے ہوئے ہمارے ویڈیو جو ہے نظارے جو ہے آج سوشل میڈیا پر جو ہے وائرل ہوتے جا رہے ہیں۔ چکر لے رہے ہیں، آگ کے پھیرے لے رہے ہیں، یہی تمہارا عشق محبت ہے، یہی تمہارا عشق محمد ہے۔ اے میرے بھائیوں بزرگوں عزیز، تو کہاں گیا تمہارا ایمان؟ آپ جو لاکھوں کے روپے، سننے میں آیا کہ جو ہے ایک جو ہے ڈسٹرکٹ جہاں شیموگا کہا جاتا ہے، 1 سے 2 کروڑ روپے اس جلوس کے اندر جو ہے خرچہ کیے گئے ہیں۔
ارے اللہ کے بندو، وہی 2 کروڑ روپے ان مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، ان جیسے غریب مسکین جو اپنی جو ہے غربت کو چھپانے کے لیے ان کے ماں باپ اپنے لڑکیوں کو غیروں کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اگر ڈھونڈ ڈھونڈ کر معاشرے کے اندر وہ پیسہ ان کے پیچھے لگاتے، اللہ تمہیں ثواب جاریہ کے تحت تمہیں ثواب دیتا۔ خدا کی قسم، تم نے جو 2 کروڑ روپے خرچہ کیے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی تمہیں ثواب نہیں ملے گا، الٹا تمہیں جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے اس حال پر رحم فرمائے اور جو معاشرے میں سدھار لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیم علماء اکرام جو امت کو بھولی بھالی امت کو جو ہے آج سنت کہہ کر جو ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹا کر اپنی منمانی پر چلانے پر تلے ہوئیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے نوازے اور ہمارے معاشرے کے اندر دینی ماحول کو پیدا کرو، اور جو ہے اللہ کے اگر آپ دین سے خاسر ہیں، اپنے زندگیوں کے اندر جو ہے دین رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں ہے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی کے اندر جو ہے اسی دین کی فضاؤں کو عام کرنے کے لیے صحابہ کے اندر محنت کی تھی۔ اللہ سے ہونے کے یقین کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت فرمایا، اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سکھایا، اور جو ہے اسی کے لیے اس امت کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے تعلق سے تعریف کی ہے، اس کام کو اپنا نہج الامین بناؤ اور اسے جو ہے اپنی زندگی میں لاؤ، اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھو اور اپنے گھروں میں دین لاؤ، اپنے معاشرے میں دین لائیں گے تو ان شرکیہ بدعت سے آپ بچ جائیں گے اور اللہ کے ہاں بھی سرخر ہوں گے، اور اس فانی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب بنائے گا۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں جو ہے ایمان بالخاتمہ عطا فرما، اور شرک سے، بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، صحیح معنوں میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا، جھوٹے عشق سے ہماری حفاظت فرما، اور اللہ کے احکام اور قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گھر کے اندر جو ہے ایک دائی کو پیدا فرما جو اپنے گھر کی بھی جو ہے دین کی طرف دعوت دے، اور اپنے معاشرے کو بھی دعوت دے، اور اپنے جو ہے ماحول کو بھی سدھارے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آخرت کو سنوار دے۔ اسی بات پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی اور اسی نئی جو ہے اسلامی دینی باتوں کے ساتھ۔ آپ اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔